بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل پڑھو لکھو۔ اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایف پوئم کی ایکسپلینیشن اور ایف پوئم کی سمری کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایف پوئم کو ایک انگلش پوئٹ روڈیارڈ کپلنگ نے 1895 میں لکھا تھا اور یہ پوئم 1910 میں پبلش کروائی گئی تھی۔ روڈیارڈ کپلنگ ایک انگلش آتھر، پوئٹ، جرنلسٹ اور ناولسٹ تھا۔ روڈیارڈ کپلنگ دسمبر 30، 1865 میں بومبے، برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور روڈیارڈ کپلنگ کی جنوری 18، 1936 میں 70 ایئرز کی ایج میں لنڈن، انگلینڈ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ روڈیارڈ کپلنگ کے فیمس ورکس میں دا جنگل بک، کم اور دا مین ہو وڈ بی کنگ شامل ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ ایف پوئم کو پڑھتے ہیں۔ If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنا سر بلند رکھ سکتے ہو، مشکل حالات میں پرسکون رہ سکتے ہو، جب تمہارے ارد گرد کے لوگ پریشان ہوں، تمہارے ارد گرد کے لوگ بے چین ہوں اور وہ لوگ اپنی پریشانی اور بے چینی کا الزام تم پر لگا دیں، تو تب بھی تم پرسکون رہنا، تم پریشان مت ہونا۔ یہاں پر کیپ یور ہیڈ کا مطلب اپنا سر بلند رکھنا، پرسکون رہنا۔ لوزنگ مطلب کھونا اور بلیمنگ مطلب الزام لگانا۔ If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too۔ اگر تم خود پر بھروسہ رکھ سکتے ہو، اگر تم خود پر بھروسہ کرتے ہو، جب دوسرے آدمی تم پر شک کریں تو تم ان کو خود پر شک کرنے کی اجازت دے دو۔ لوگ تم پر شک کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، تم خود پر بھروسہ کرو۔ ٹرسٹ مطلب بھروسہ کرنا، ڈاؤٹ مطلب شک کرنا اور الاؤنس مطلب اجازت دینا۔ If you can wait and not be tired by waiting۔ اگر تم انتظار کر سکتے ہو اور انتظار کرتے تم تھکتے نہیں۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ تم صبر رکھو، انتظار کرو، ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ Or being lied about، don't deal in lies۔ یا پھر تمہارے بارے میں جھوٹ بولا جائے، لوگ تمہارے بارے میں جھوٹ بولیں، don't deal in lies، تم جھوٹ مت بولنا۔ لوگ تمہارے بارے میں اگر جھوٹی باتیں بناتے ہیں، تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو بولنے دو، لیکن تم لوگوں کے بارے میں جھوٹ مت بولنا، تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ اور being hated، یا پھر لوگ تم سے نفرت کریں، don't give way to hating، تم نفرت کو راستہ مت دینا، تم لوگوں سے نفرت مت کرنا۔ اینڈ یٹ ڈونٹ لک ٹو گڈ نور ٹاک ٹو وائز، اور پھر بھی تم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا مت کرنا اور نہ ہی زیادہ عقل مندی والی باتیں کرنا۔ اف یو کین ڈریم اینڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر، اگر تم خواب دیکھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کامیابی کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ ان خوابوں کو خود پر حاوی مت ہونے دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اصل زندگی میں محنت کرے تاکہ اس کے خواب پورے ہو سکیں۔ If you can think and not make thoughts your aim، اگر تم سوچ سکتے ہو اور اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو اپنا مقصد نہیں بناتے۔ یہاں پر اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی۔ تو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، منفی خیالات، ان منفی خیالات کو انسان اپنا مقصد نہ بنائے۔ If you can meet with triumph and disaster، اگر تمہارا سامنا کامیابی یا ناکامی کے ساتھ ہو، یعنی کہ تمہارا سامنا کامیابی یا تباہی کے ساتھ ہو۔ and treat those two imposters just the same، امپوسٹرز کا یہاں پر مطلب ہے دھوکے باز۔ یہاں پر شاعر کامیابی اور ناکامی کو دھوکے باز کہہ رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی، ان دونوں کے ساتھ انسان کو ایک جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو کامیابی مل جائے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انسان کو ناکامی مل جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو کامیابی مل جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ناکامی مل جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ If you can bear to hear the truth you have spoken، اگر تم وہ سچ سننا برداشت کر سکتے ہو جو سچ تم نے بولا ہے۔ Twisted by knaves to make a trap for fools،
ट्विस्टेड का मतलब तोड़ना मरोड़ना, नेव्स का मतलब बदमाशों ने, ट्रैप मतलब जाल, फूल्स मतलब बेवकूफ़। कुछ बदमाशों ने, कुछ दुश्मनों ने तुम्हारे बोले हुए अल्फाज को, तुम्हारे बोले हुए सच को तोड़ मरोड़ कर, बदल कर लोगों को बताया, एक जाल बनाया। और कुछ बेवकूफ़ लोग तुम्हारे दुश्मनों की बातों में आकर उस जाल में फंस गए, जब तुम्हारे दुश्मनों ने, कुछ बदमाशों ने तुम्हारी बात को, तुम्हारे बोले हुए सच को बदल कर दूसरे लोगों को बताया। अब जब तुम्हें पता चले कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तो तब तुम उनकी बातें सुनने की हिम्मत रखो, उनकी बातें सुनने का अपने अंदर हौसला पैदा करो। और वॉच द थिंग्स यू गेव यूर लाइफ टू ब्रोकन, या फिर वो चीज़ें जिन पर तुमने अपनी सारी ज़िंदगी खर्च कर दी, सारी ज़िंदगी लगा दी, वो चीज़ें टूट जाएं, वो चीज़ें तुमसे छिन जाएं, वो चीज़ें तुम्हारे पास ना रहें। एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद worn आउट टूल्स। स्टूप का मतलब आजिज़ी के साथ, बिल्ड मतलब तमीर करना, एम का यहाँ पर मतलब है देम, एम देम की शॉर्ट फॉर्म है। worn आउट टूल्स का मतलब पुराने जंग लगे औजार। जब तुम्हारे पास वो चीज़ें ना रहें जिन पर तुमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, वो चीज़ें जो तुमने मेहनत करके हासिल की वो तुम्हारे पास ना रहें, तो तब तुम आजिज़ी के साथ, अपने पुराने जंग लगे औजारों के साथ उन चीज़ों को दोबारा से हासिल करने की कोशिश करो। तुम दोबारा से टूटी हुई चीज़ों को बनाने की, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल यूर विनिंग्स, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की सारी कामयाबियों का एक ढेर लगा दो, या फिर ज़िंदगी में जो कुछ तुमने जीता है उसका ढेर लगा दो, उसको एक जगह पर जमा कर दो। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और अपनी सारी जीती हुई, जमा की हुई चीज़ों को एक ही बार में पिच एंड टॉस के गेम पर ख़तरे में डाल दो, या फिर पिच एंड टॉस के गेम में दाव पर लगा दो। पिच एंड टॉस का मतलब एक सिक्के की गेम, कि सिक्के को हवा में उछालेंगे, सिक्के की जो साइड आपने सेलेक्ट की, अगर वो साइड ऊपर की तरफ आ गई तो आप जीत जाओगे, और अगर वो साइड नीचे की तरफ चली गई तो आप अपनी ज़िंदगी की सारी जमा की हुई कमाई, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा की हुई जीती हुई चीज़ों को खो दोगे। तो आपने क्या किया, अपनी ज़िंदगी की सारी जीती हुई चीज़ों को कॉइन गेम पर, पिच एंड टॉस इस गेम पर ख़तरे में डाल दिया, दाव पर लगा दिया, एंड लूज, और फिर आप पिच एंड टॉस ये गेम हार गए। एंड स्टार्ट अगेन एट यूर बिगनिंग्स, अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हारने के बाद आप लोग दुखी मत हो, बल्कि क्या करो, शुरुआत से शुरू करो। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट यूर लॉस, और अपने नुकसान के बारे में किसी से एक भी लफ्ज़ मत कहो, अपने नुकसान के बारे में कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो। इफ़ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व एंड सीन्यू, अगर आप अपने दिल, असाब या दिमाग और पट्ठों को मजबूर कर सको, किस लिए, टू सर्व यूर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो थकने के बाद भी तुम्हारे लिए काम कर सकें। तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारे पट्ठों को मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो थक जाएं, फिर भी उनको काम करने पर मजबूर करो। तुम्हें जीतना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, और हिम्मत मत हारो चाहे तुम में कुछ भी ना बचा हो, यानी कि अगर तुम में कोई ताकत और उम्मीद नहीं बची तो तब भी तुम हिम्मत मत हारो, डटे रहो, मेहनत करते रहो। When there is nothing in you except the will which says to them hold on, यहाँ पर पोएट कह रहा है जब तुम में कुछ भी ना बचा हो, तुम में हिम्मत ना बची हो, बस तुम में सिर्फ एक ही इरादा हो, तुम में सिर्फ एक ही जज्बा हो, जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे पट्ठों को ये कहता रहे कि डटे रहो, हिम्मत मत हारो, हौसला ना हारो। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप यूर वर्चू, अगर तुम हजूम के साथ बात करते हो या बात कर सकते हो या लोगों से मिल सकते हो, तो तब भी अपनी नेकी और अपने अच्छे किरदार को बरकरार रखो। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज़ द कॉमन टच, या फिर तुम बादशाहों के साथ चलो, तुम्हारा तल्लुक बादशाहों के साथ हो गया हो, फिर भी तुम आम लोगों के साथ अपना तल्लुक ख़राब मत करना, तुम आम लोगों से अपना तल्लुक ना खो बैठना, चाहे तुम्हारे तल्लुकात अब बादशाहों के साथ हैं,
امیر لوگوں کے ساتھ ہیں، تم بہت مشہور ہو گئے ہو، تو تم اب ان لوگوں کو نہ بھول جانا جو تب تمہارے ساتھ کھڑے تھے جب تم پر مشکل وقت تھا۔ تم عام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا۔ If neither foes nor living friends can hurt you، اگر نہ تو تمہارے دشمن اور نہ ہی تم سے پیار کرنے والے تمہارے دوست تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ If all men count with you but none too much، اگر تمہارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں یا پھر بہت سارے لوگ تمہارے لیے اہم ہوں، تم بہت سارے لوگوں کو اہمیت دیتے ہو، تو لوگ تمہارے لیے اہم ہو سکتے ہیں لیکن تم لوگوں پر زیادہ انحصار مت کرو۔ تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھی نہ جڑ جانا کہ جب وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو تمہیں ان کے جانے سے بڑی تکلیف ہو۔ تو لوگ جب تمہارے ساتھ ہوں تو تم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، لیکن ان پر زیادہ انحصار مت کرنا۔ If you can fill the unforgiving minute، اگر تم بے رحم منٹ کو، بے رحم وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکو۔ کس طرح؟ with 60 seconds worth of distance run، قیمتی 60 سیکنڈز کی دوڑ کے ساتھ اگر تم اس بے رحم منٹ کو 60 سیکنڈ کی قیمتی دوڑ کے ساتھ بھر سکو، یعنی کہ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہو، وقت کو استعمال کر کے اپنا فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اگر تم وقت ضائع نہیں کرتے۔ yours is the earth and everything that's in it، یہاں پر اس لائن کا مطلب یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر تم وقت کا صحیح استعمال کرو گے اور جو باتیں شاعر نے اس نظم میں کی ہیں اگر ان پر عمل کرو گے تو کامیابی کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا۔ and which is more you will be a man my son، اور سب سے اہم چیز اور جو بات سب سے زیادہ اہم ہے اور اس سے زیادہ، تم ایک مرد بن جاؤ گے، تم ایک آدمی بن جاؤ گے میرے بیٹے۔ تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ایف پوئم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم لوگ ایف پوئم کی سمری کو پڑھتے ہیں۔ اپنی انگلش کی بک کے پیج نمبر 250 کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ روڈیارڈ کپلنگ's poem If provides a set of principles for living with resilience، integrity and wisdom۔ روڈیارڈ کپلنگ کی لکھی ہوئی نظم ایف ہمیں ثابت قدمی یا لچک، ایمانداری اور عقل مندی کے ساتھ رہنے کے لیے اصولوں کا ایک مجموعہ، ایک سیٹ فراہم کرتی ہے۔ It advises the reader to maintain calm and self-confidence in the face of adversity، criticism and doubt۔ یہ ریڈر کو، پڑھنے والے کو سکون اور خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کی نصیحت کرتی ہے۔ کب سکون اور خود اعتمادی کو برقرار رکھنا ہے؟ جب ریڈر پر مشکل وقت آ جائے، لوگ اس پر تنقید کریں اور اس پر شک کریں۔ The poem emphasizes the importance of patience، humility and perseverance۔ یہ نظم ایف صبر، عاجزی اور ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ urging the individuals to remain true to their values without being swayed by hatred، lies or success، اور افراد کو اس بات پر مجبور کرتی ہے، افراد کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ لوگوں کی نفرت، لوگوں کے آپ کے متعلق بولے جانے والے جھوٹ یا پھر کامیابی سے متاثر ہوئے بنا اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ It highlights the need for balance between dreams and reality، یہ خوابوں اور حقیقت کے درمیان توازن کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے، توازن کی ضرورت کو نمایاں کرتی ہے۔ Suggesting that one should not be controlled by dreams or thoughts but rather approach both triumph and disaster with equanimity، اور اس بات کی نصیحت کرتی ہے، اس بات کا مشورہ دیتی ہے کہ انسان کو اپنے خوابوں اور خیالات کا غلام نہیں بننا چاہیے بلکہ کامیابی اور ناکامی کو یا پھر فتح اور ناکامی کو ایک ہی طرح سے تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ یعنی چاہے انسان کو کامیابی ملے چاہے ناکامی، انسان کو پرسکون ہی رہنا چاہیے۔ ایکوانیمٹی کا مطلب پرسکون رہنا، تحمل رکھنا۔ The speaker encourages the reader to rebuild after failure۔ اس نظم کا اسپیکر، اس نظم کا شاعر روڈیارڈ کپلنگ ریڈر کو ناکامی کے بعد دوبارہ چیزوں کو تعمیر کرنے کی، کھوئی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔
دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے، دوبارہ کامیاب ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ٹیک رسکس ود آؤٹ ڈویلنگ آن لاسز، نقصانات پر مایوس ہوئے بنا خطرات اٹھانا، اینڈ پرسویئر وین ایگزاسٹڈ، اور تھکاوٹ کے وقت بھی ثابت قدم رہ کر۔ تو اس نظم کا اسپیکر ریڈر کو تھکاوٹ میں بھی ثابت قدم رہ کر اور نقصانات پر مایوس ہوئے بنا خطرات اٹھا کر ناکامی کے بعد دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ Additionally, the poem calls for staying grounded and virtuous regardless of the company one keeps, whether among the masses or royalty. مزید برآں یہ نظم عاجز رہنے اور نیک رہنے کا کہتی ہے، چاہے انسان کی صحبت کوئی بھی ہو، چاہے انسان عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو یا پھر وہ انسان بادشاہوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ انسان کو عاجز رہنے اور نیک رہنے کی نصیحت کرتی ہے یہ نظم اف، اینڈ ایڈوائزز ٹو ویلیو ٹائم، اور یہ نظم اف وقت کی قدر کرنے کی بھی نصیحت کرتی ہے، میکنگ دا موسٹ آف ایوری مومنٹ، اور یہ نظم اف اس بات کی بھی نصیحت کرتی ہے کہ ہم ہر لمحے کو اچھی طرح سے استعمال کریں کامیاب ہونے کے لیے۔ Ultimately, Kipling suggests that by embodying these qualities, a person will achieve not only success but also true wisdom and character, becoming a man in the fullest sense. نظم کے آخر میں آخر کار کپلنگ اس بات کی نصیحت کرتا ہے، اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ ان خصوصیات کو اپنا کر ایک شخص نہ صرف کامیابی حاصل کرے گا بلکہ حقیقی عقلمندی اور حقیقی کردار کو بھی حاصل کرے گا، اور مکمل طور پر وہ ایک آدمی بن جائے گا، وہ ایک مرد بن جائے گا، وہ ایک انسان بن جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ایف پوئم کی سمری ختم ہوتی ہے۔ ایف پوئم یا ایف پوئم کی سمری کی کسی لائن کی یا کسی ورڈ کی سمجھ نہ آئی ہو تو اسٹوڈنٹس کمنٹ کر کے پوچھ لینا۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس محنت کرتے رہو اور پڑھو لکھو چینل پر پڑھتے لکھتے رہو۔ اللہ حافظ۔